سو کانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تحت ناول کس نمبر 29۔ وہ کمرے میں آئی اور اپنی جولری اتارنے لگی۔ آج ہوئے سارے واقعے پہ وہ بہت افسردہ تھی۔ آئس یقیناً اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ادا کی بھی تو مرضی ہونی چاہیے تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک چوڑیاں اتارتے اس کی ایک چوڑی سے کلائی پہ کٹ ڈل گیا۔ اوہ، کٹ ذرا کہہ رہا تھا، لیکن یہ اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ افسانہ بنا دیتی۔ اکثر ہو جاتا تھا ایسا، اور کبھی اس نے رسپانس نہیں لیا۔ اس نے اس زخم پہ انگوٹھا رکھ کر زور سے دبایا۔ خون اس کی کلائی سے بہنے لگا۔ وہ چنچلا کر پلٹی تو اشر کو اپنے پیچھے دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی اور سینے پر دوسرا ہاتھ دھر گئی۔ وہ اس وقت اناری رنگ کے لباس میں تھی جو اس کی سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ اس طرح خاموشی سے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ میں ڈر گئی تھی۔ وہ بساختہ بالکل نارمل ہوئی۔ نارمل بولی تھی جیسے ان دونوں کے بیچ کوئی اختلاف ہی نہ ہو، جبکہ اشر کی نظریں آج اس پر سے ہٹی ہی نہیں تھی۔ تم اندھی ہو؟ وہ بولا اپنی کیفیت کو چھپاتا ہوا، اور اس کی کلائی جکڑ لی ذرا سختی سے۔ اسے زخم کی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اس کی کلائی پکڑنے کی ہوئی تھی۔ آنکھیں صرف آنسو بہانے کے لیے منہ پہ سجائی ہیں، ان کے استعمال سے مبرا ہو تم۔ وہ گھور کر بولا۔ آئس کتنے اچھے ہیں نا؟ وہ زبردستی اسے بیڈ پہ بٹھاتا ہوا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لایا اور اس کی بات پہ رک گیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، جبکہ جان اس کے چہرے پر جیلسی کا عنصر دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ ادا کی کتنی حمایت لیتے ہیں۔ وہ تو چورو کا غلام بن جائے، وہ بھی کم ہے اس کے لیے۔ کیا مطلب ہے چورو کا غلام؟ بیوی سے محبت کون سی غلامی ہوتی ہے؟ آپ کو محبت نہیں ہوئی کبھی کسی سے تبھی دامن بچا لیتے ہیں، افسردگی سے بولی۔ اشر نے پٹی باندھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ محبت کسے کہتے ہیں کہ کسی کی بے وقوفی کا ساتھ دو، جائز ناجائز مان لو، لکھ کر دے سکتا ہوں۔ آئس نے ادا کو صرف بچایا۔ اینڈ لٹرلی مجھے ادا کی اس عادت سے سخت چیڑ ہے۔ آئس کی جگہ میں ہوتا تو شاید تھپڑوں سے منہ سجا دیتا۔ وہ سر جھٹکا کر بولا۔ آپ تو نہایت بدتمیز ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی آہستگی سے بول گئی، جبکہ اشر نے آئی برو جھکا کر موڑا۔ جی، یہ سچ ہے، آپ کو محبت نہیں کرنی آتی، تبھی آپ ایسے بیہیو کرتے ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان قدر کرتا ہے اس شخص کی، اس کی ہر غلطی کو، کوتاہی کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ آپ کی طرح نہیں، تھپڑوں سے منہ سور کر دے، وہ منہ سوڑ کر بول گئی اور اپنے بالوں کو کیچر کی گرفت سے آزاد کر گئی۔ اس کے کھلے بال، جھکا چہرہ اور حسین لباس اشر کے دل کی تمام کیفیت میں ہلچل مچا گئی۔ جانا جبکہ اس پر توجہ دیے بنا اپنے کانوں سے ایئر رنگز نکالنے لگی۔ اشر اپنے آپ کو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے دن سے ہی نہیں روکتا تھا، اور نہ ہی اس معاملے میں اس نے کبھی آنا لائی تھی۔ وہ تبھی اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ جانا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھ کر کچھ جھجک سی گئی۔ تو تمہارا کہنا یہ ہے مجھے محبت کرنی نہیں آتی؟ اس کے دونوں بازوں پہ اپنے گرم ہاتھوں کی حدت چھوڑتا گہرے لہجے میں بولا، جبکہ جانا نے حلق میں اٹکا سانس اندر اتارا۔ میں صرف یہ کہہ رہی تھی، محبت انسان کی سختی انا محبت ختم کر دیتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی نہیں دنیا میں۔ تمہاری نیچ بہن کو اس دنیا میں برداشت کر رہا ہوں، اور پھر اس پر تمہاری بکواس کے اس کو پیسے پہنچاؤ۔ آہستگی سے بولتا وہ سنجیدگی سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گیا۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس کا چہرہ اور پھر اس کی شکوہ لیے آنکھیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کر دیں گے تو یہ برا نہیں ہے، نیکی کا کام ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام گئے اور اسے الگ ہونے لگی کہ اشر نے اسے دوبارہ اپنی سمت موڑا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ اس کے سرخ ہونٹوں پر جھک گیا۔ اور جانا نے پھر اس کی شدتوں کو جا بجا محسوس کیا۔ وہ اس کی قربت کے آگے پہلے دن سے بے بس تھی۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی اور اشر اس کے لبوں سے جدا ہوتے اس کی گردن کی گہرائیوں میں اتر سا گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اور دل فریب سی نشان جو وہ اس پہ خود بنا رہا تھا، جانا کی جان سی کانپ اٹھی۔ میں کروں گا اس کی مدد، اس سوال کو تو تم جانے ہی دو۔ اس نے ایک دم ہی اسے بیڈ پہ دھکیل دیا، جبکہ جانا بیڈ پر جا گری اور اشر نے سکون سے کمرے کی لائٹس بجھا دی۔ ملغلچہ سا اندھیرا، دروازہ، اس کی سانسوں کی بے ہنگمی
اور اشر کا اس کے وجود پہ بکھرتا دیوانہ پن چانک کے تمام احساس اس کے لمس میں باندھ گیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے احساس دلانے لگی کہ آج بھی دروازہ بند نہیں، کوئی آ گیا تو کھلا رہنے دو، میں بھی دیکھتا ہوں کون آتا ہے یہاں۔ اس کی کان کی لو کو دانتوں میں کچلتے وہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ اشر، میں تمہیں پھر سے مشکل میں ڈالنے جا رہا ہوں، وہ اس کی پیشانی چومتا مزے سے بولا۔ نہیں، وہ مچھلی، وہ ذرا غصے سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ مجھے واپس جانا ہے۔ پھر میں کیسے جاؤں گی؟ اس سرخ چہرے سے اس کی شرٹ کے بٹن کو دیکھتی بولی، چونکہ شاید اسی کی حرکت کی بنا پر اپنے آپ کھل گیا تھا۔ اشر ایک دم دور ہو گیا۔ چانا تھوڑا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے تم چلی جاؤ، جاؤ صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ اگر میرے ساتھ سوگی تو واقعی تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم واپس جا سکو، تلخی سے کہہ کر وہ دوبارہ سے اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ تلخی سے کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ 2 لمحے لگتے ہیں اسے کرنے میں۔ چانا اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اب تک شور مچا رہی تھیں، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ چانا نے اٹھنے کی کوشش کی تو کانپ اٹھی۔ کیا وہ واقعی یہاں سے جانا چاہتی تھی؟ وہ سوچنے لگی، جبکہ اشر واش روم میں بند تھا۔ اس کے سامنے تمام حالات تھے، اس کی فیملی، اس کی بہن، اور یہاں وہ خود اشر اور یہ لوگ۔ وہ عجیب پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ مدد کرنا چاہتی تھی اپنے گھر والوں کی، آپی کی۔ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو پھر کیسے ان سب کی مدد کرے گی؟ اور لمحوں میں اس کے دماغ میں بہت کچھ آ گیا تھا، اور بہت کچھ کے علاوہ وہ خود کو عجیب انداز میں بندھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ ماتھے پر تیوری ڈالے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ جانا بے دھیانی میں اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹ گئی، جبکہ اس کے بال سمیٹنے کی دیر تھی کہ اشر پھر سے اس میں خود کو الجھتا محسوس کرنے لگا۔ اس کی نازک سی کمر اور کمر پر جھولتا ایک لڈو، جو ڈوری کی صورت اس کی یقیناً گہرے گلے کو سمیٹے ہوئے تھا۔ اشر نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھینچ لیں اور تن فن کرتا اس تک پہنچا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ اب اس بستر پر مت آنا، وہ انگلی اٹھاتا بولا۔ کمرے میں ہلکی پھلکی روشنی تھی اور اس میں بھی جانا اس کے چہرے پہ غصے کی لہریں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بازو آنکھوں پر رکھ لیا اور بے چینی سے پاؤں جھلانے لگا۔ تقریباً 10 منٹ جانا کھڑی اسے دیکھتی رہی، نہ وہ کچھ بولا اور نہ ہی وہ خود کچھ بولی۔ آج اگر وہ یہاں قدم اٹھا لے گی تو شاید یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کے گھر والوں کے لیے، جو وہاں معلوم نہیں کن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے آپی۔ اس کے حالات تو وہ خود دیکھ کر آئی تھی۔ اس نے ایک سانس اپنے اندر اتارا اور ایک کانپتا قدم اس کی جانب بڑھایا۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ اشر کی طرف اگر بڑھ رہی تھی تو اپنے مفاد کے لیے۔ وہ آگے بڑھی، نظر جھکی ہوئی تھی، اور وہ اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گئی۔ اشر کے وجود میں جنبش بھی نہیں ہوئی۔ جانا نے اس کے بازو کو آنکھوں پر سے اٹھایا اور اس کے بازو پر سر رکھ کر اس کے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا۔ اشر کے لیے بس ایک لمحے کے لیے یہ حیران کن بات تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس لڑکی کو شاید اس سے بہتر جان گیا تھا۔ اس کی گھوٹی ہوئی نظریں جانا کو شرمندہ کر رہی تھیں، جیسے وہ اس کے سینے کے راز سے واقف ہو رہا ہو۔ تبھی وہ زور سے آنکھیں بھیج گئی اور اشر نے غصے سے اسے بیڈ پر پٹکا، جیسے اسے اندر دھنسا دے گا۔ بے ساختہ وہ اسے پکار اٹھی، جن لوگوں کے لیے تم میرے پاس آئی ہو جانا اشر، میں ان لوگوں کی پھر بھی مدد نہیں کروں گا۔ اور یہ تمہاری بے وقوفی تھی کہ تم نے میری طرف قدم اٹھایا۔ اب صرف تم اشر حیدر کی ہو، ساری دنیا سے اپنی پہچان کو تمہیں ختم کرنا پڑے گا، یقیناً تم پچھتاؤ گی۔ اس نے اس کی گردن پہ اپنے دانتوں سے نشانوں کو مزید گہرا کر دیا۔ جانا اس وقت کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اپنے چوری پکڑ جانے پر اس کے پاس سے بھاگ جاتی یا پھر ہارتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتی۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ اشر کے بکھرے بالوں میں الجھ سے گئے اور اشر کے وجود میں بجلی سے کند گئی۔ وہ ہر لیاز کو بلائے تک رکھتے ہوئے اس پر اپنے لمس کی برسات کرنے لگا۔ کمرے میں پھیلنے والی خاموشی بہت کچھ بتا رہی تھی، تو وجود الگ الگ سوچ رکھنے والے، اپنے آنے والے کل سے انجان،
एक दूसरे के होने से खुद को नहीं रोक पाए थे। वो उसको अपना आप सौंप चुकी थी और उसने अपने हक की तरह उसे उसको ले लिया था। वो सोफे पर बैठा उसकी पुश्त देख रहा था, जो कि जानबूझकर ठंडे फर्श पर लेटी सो रही थी। जबकि वो सोफे पर बैठा उसकी पुश्त को मालूम नहीं कब से घूर रहा था। ये लड़की क्या चाहती थी, अब तक वो समझ नहीं पाया था, और कुछ मज़ीद सोचने के बाद वो उठा और उसके नज़दीक आ गया। अपने आप को दुपट्टे के आहाले में लपेटे वो सख्ती से आंखें पीछे लेटी हुई थी। आयस ने उसके गाल पर संजीदगी से अपना अंगूठा फेरा और अदब पट से आंखें खोल गई और उसका हाथ झटक कर सुर्ख नजरों से वो उसे देखने लगी। आयस खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था। अदा बेसाख्ता रो पड़ी। काश हमें मार देते लेकिन आपके साथ ना बांधते, वो बोली, जबकि आयस ने अचानक उसका चेहरा अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया। मुझे मेरा कसूर बताओ, ऐसी किस बात की नफरत है तुम्हें मुझसे कि मेरे निकाह में होते तुम किसी और से निकाह कर रही थी। उसकी आवाज़ में चिंगारियां सी थीं, उसकी उंगलियों में बेपनाह सख्ती थी, जो कि अदा ने पहली बार महसूस की थी। अदा ने उसे अपना आप छुड़ाया और आंखें रगड़ कर साफ की। आप खुद काबिल नफरत है आइस हैदर, वो भड़की, और पहली बार उसने उस लड़की पर अपना गुस्सा उतारा था। खींच खींच कर लगने वाले दो थप्पड़ अदा का दिमाग हिला गए। वो उसकी जानिब लपका और उसका चेहरा जकड़ के उसकी आंखों में देखने लगा। जिस दिन मुझसे नफरत करने की ठोस वजह हो, उस दिन मुझे बताना, तो मैं अपने साथ बांध कर नहीं रखूँगा। मेरी मोहब्बत में वुसअत की वो इंतहा देखोगी जो आज तक धरती पर किसी की नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। लेकिन एक बात याद रखना अदा, अब तुम आइस हैदर की बीवी हो और मैं तुम्हारी अब बिला वजह की जिद को कोई अहमियत नहीं दूंगा। तुम्हारे पास बहुत वक्त है, सुकून से मेरे लिए अपनी नफरत के सबूत इकट्ठे करो। छटक कर उसका चेहरा छोड़कर वह दूर हुआ। उसके चेहरे पर आइस की उंगलियों के सुर्ख निशान छप चुके थे। जबकि अदा की हिचकियां कमरे में गूंजी तो आइस अपने अमल पर जैसे खुद को कोसने लगा, और दूसरी तरफ अदा के रोने की आवाज़ उसके कानों में उतरती उसके वजूद में बेचैनी की इंतहा कर चुकी थी। वो उसकी जानिब बढ़ता, अपने अमल पर शर्मिंदगी का इजहार करता कि वो चिल्ला उठी, तलाक दें हमें, हमें आपके साथ नहीं रहना, और बस यही वजह है आपसे नफ़रत की कि हम किसी के साथ भी रह लेंगे, सारी ज़िंदगी बिना किसी आसाइश के गुजार देंगे, लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। तलाक दे हमें, वो बोली और उठ खड़ी हुई। वो उसे सुर्ख नज़रों से देखने लगा। जस्ट जस्ट कीप क्वाइट, अदा मुझसे मत उलझो, वो कहकर उसके पास से हटने लगा। क्यों, अब क्या हुआ है आपको, अब क्यों नज़र चुरा रही हैं? कैसे मर्द हैं आप, एक लड़की आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपसे इतनी नफ़रत करती है, लेकिन आप उसके साथ ही रहना चाहते हैं। बहुत बहुत महान हैं आप, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करें, दुनिया आपको पसंद करती है, लेकिन इस दुनिया में एक लड़की अदा ज़रिया आपसे नफ़रत करती है, नफ़रत करती है, नफ़रत करती है, और हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, वो आजिज़ सा बोला, और आज उसे अपनी तबीयत, अपनी कैफियत से जितनी नफ़रत हुई थी, उससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी नाक से निकलने वाला खून को अदा देख सकती थी। वो पागलपन की इंतहा पर थी। शायद सामने खड़े शख्स को ख़त्म कर देना चाहती थी, अपने खुद साख्ता नफ़रत में, जो सिर्फ उसका ही था, उसी से था। उसका खून देख के वो कुछ घबरा गई। आइस ने बेध्यानी में खून साफ किया और उसकी जानिब देखा। फ़िलहाल सिर्फ तुम चुप रह सकती हो, हम सुबह बात कर लेंगे। तुम यहाँ सो जाओ, वो बामुश्किल खुद को संभालते हुए बोला और बाहर जाने लगा। आइस, वो पुकार उठी जबकि वो कमरे से बाहर निकल गया। अदा सर थाम कर वहीं बैठी चली गई। ये सब क्या हो रहा था?
اور میں نہ دوں تو؟ اس نے کہا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تو آپ مر جائیں گے۔ ویسے بھی اشر بھائی کی بقول ہر بار آپ کی حالت کی ذمہ دار ہم ہیں، آپ نہیں ہیں روح من۔ بس ذرا سا محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس لیے غصہ کر گئی ہیں۔ میں پوچھ لوں گا۔ بالکل ضرورت نہیں ہے ہماری حمایت کی۔ وہ بھڑکی۔ یعنی تم طلاق چاہتی ہو؟ آئس سب سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ بے لجک لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ سکون سے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، جبکہ ادا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آئس جانے اچکا گیا۔ کیسی شرط؟ ادا بتابی سے بولی۔ تمہیں میرے ساتھ پورے 1 مہینہ رہنا ہوگا، بیوی بن کر، ایک اچھی بیوی جو اپنے شوہر کی ہر بات پر صرف جی حضوری کرتی ہے، بس اتنا ہی۔ ہم پاگل نہیں ہیں، وہ نفی کر گئی۔ پھر تو میری آخری سانس ہی تمہیں میری یعنی آئس حیدر کی بیوہ ضرور بنائے گی۔ مجھ سے الگ تمہیں کوئی نہیں کر سکتا، وہ بولا، لہجے میں کوئی اٹک نہیں تھی، جبکہ ادا سوچ میں پڑ گئی۔ آفر اچھی ہے میری جان، ایکسیپٹ کر لو، مہینے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، اس نے کہا تو ادا ایک گہرا سانس آزاد کر گئی۔ لیکن ہم وہ باہر ایسا کیوں نکلا اور کریں؟ اس نے ایک وہ نظر پھنس چاروں رہی جانب تھی۔ گھمائی اور پھر وہ زمین بوس اس ہوا ٹریک تھا۔ میں آئس دیکھ اس سکتا کے تھا، گرنے کی آواز پر اندر آتی کیونکہ آنکھ ایک دم ہڑبڑاتی ہوئی تمہیں مجھ سے ہڑبڑائی۔ آزاد اس ہونا نے ہے۔ باپ کو پکارنا چاہا مگر وہ بری طرح سب ہمیں سیڑھیوں پر برا سے گر سمجھیں رہا گے۔ تھا۔ وہ دوڑ کر اس تک کچھ نہیں پہنچی ہوتا، میں کہہ دوں اور گا۔ آئس کا سر اس تم کی مجھے گود میں پسند نہ نہیں ٹوٹا تو آئی، یقیناً ویسے آج بھی اس کا تمہارے سر پھٹ بقول جاتا۔ میری تو یہ کہ پوری ادا بھی دنیا ہے۔ آواز سن چکی تھی وہ معصومیت سے بولا، اور وہ جبکہ بھی ادا باہر اس کا نکلی چہرہ اور غور سے نیچے کا دیکھنے منظر لگی۔ دیکھ کر وہ وہیں تھم گئی۔ آئس شہری کی پکار پہ آن نے اس لڑکے کی سم دیکھا جس کو اکثر صرف اسکرین پر دیکھا تھا، اور آج وہ لڑکا اس کی گود میں تھا۔ وہ شوق تھی، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اوپر کھڑی لڑکی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حیدر بھائی، شہری کی آواز کوئی کیسے سنتا؟ آن بیٹا دروازہ بجاؤ، شہری نے آن سے کہا، اور ادا نیچے اترنے لگی۔ وہ نیچے اترتی اس کے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ وہ بے ہوش پڑا تھا، اور اس نے اس کے چہرے پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو شاید دیوانہ ہو جاتا۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتی کہ وہ خود کو خود ہی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا پورے حق سے۔ آئس حیدر دوڑ کر پہنچا۔ ہٹو ادا، کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوئی طبیعت خراب اس نے میڈیسن لی تھی، وہ ٹھیک تھا، حیدر نے تڑپ کر کہا۔ اسے ہٹانا چاہا لیکن ادا نے اس کا سر اپنی گود سے ہلنے نہیں دیا۔ حیدر انکل، آپ ڈاکٹر کو بلا لیں پلیز۔ وہ اسے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آن دیکھ رہی تھی اسے۔ اشر، لائبہ، حیدر نے پکارا جبکہ رفتہ رفتہ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اشر نے غصے سے ادا کو آئس سے جدا کر دیا۔ کیا چاہتی ہو تم ادا؟ مار دینا چاہتی ہو؟ اس کو بار بار لوگوں پر دباؤ پڑنا اور خونی کرنا عام بات نہیں ہے۔ وہ دوڑا جبکہ لائبہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ٹھیک تھا، وہ اسے خود دوائی دے کر آئی تھی۔ آج 2 بار اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو پورا گھر اس کے کمرے میں اکٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو رو رہی تھی۔ اوہ گاڈ، میں پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ آئس، آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ چلے جائیں۔ آپ ہم سے دور رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں۔ وہ بیٹا کا ماتھا چومتی بولی جبکہ آئس مسکرا دیا۔ ریلیکس موم، میں اب ٹھیک ہوں، وہ پیار سے بولا۔ بس کرو تم، ٹھیک ہو آئس، تمہیں سخت نقصان پہنچ سکتا ہے، کائنڈلی بیہیو یور سیلف، اشر جھنجھلا کر بولا۔ ٹھیک ہوں بھائی، میں بس۔ وہ لاپرواہی سے شانے جھکاتا نظر کمرے پر گھما گیا کیونکہ کمرے میں سب دکھائی دے رہے تھے، وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب اسے نصیحتیں دے رہے تھے کہ وہ اپنا خیال رکھے، اور اس کی طبیعت کی وجہ سے سب شہری کا آنا بھی بھول گئے تھے۔ وہ نارمل ہی رہا جبکہ حیدر اسے اچھا خاصا جھاڑ گیا۔ لالا بنا کے تمہیں گود میں رکھ لوں، وہ بھڑکا۔ لو، اب یہ بیٹھا ہی کب ہوں آپ کی گود میں، ایمی مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سنبھالتے کیوں نہیں ہو خود کو؟ وہ غصے میں تھا۔ سنبھال لوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ڈیڈ، ادا اور اشر نے احتجاج کیا تھا کیونکہ اشر کو تو ادا پر ہی سب سے زیادہ غصہ تھا، اور تبھی جانا ٹرے میں اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔
اشر نے حیرانگی سے اس کی صورت دیکھی جس پہ گلال ہی الگ تھے۔ وہ مجھے لگا کہ سب آپ کی کھنچائی میں لگے ہیں تو آپ کو ناشتے کی ضرورت ہوگی، وہ ہلکی آواز میں بولی تو آئس مسکرا دیا۔ تھینک یو، تھینکس بھابھی، اس نے کہا جبکہ اذان بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ویری ویری تھینک یو بھابھی جان۔ وہ دونوں سکون سے کھانے لگے تو سب ہلکے پھلکے ہو گئے اور جانا مسکرا دی۔ اشر نے آئی برو کو جنبش دے کر اسے دیکھا تو وہ نگاہ چکا گئی۔ گریٹ، اذان نے تعریف کی۔ چلو بس اچھے سے کھاؤ، کبھی ہاتھ روک لو، نہیں ہوتے تو موٹے۔ لائبہ نے آئس کو ہاتھ کھینچتا دیکھا تو اس کا کان مروڑ کر بولی، جبکہ آئس بچوں کی طرح ضد پر اتر گیا۔ روشانے نے ادا کو اس کے کمرے میں جانے کے لیے زبردستی بھیجا تھا۔ جو کام اس کے کرنے کے تھے وہ جانا کر رہی تھی۔ اب روشانے کو اس پر بہت غصہ تھا کہ وہ کیوں اتنا کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کے پاس تو سب تھے، اسے ضرورت نہیں تھی اس کی۔ وہ دروازے کے پاس ہی رکھی چیئر پر بالکل اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئی۔ اشر ابھی کچھ بولتا کہ اذان نے نفی کی، وہ اسے روک گیا تھا، اور شاید لائبہ اور جانا بھی یہی چاہتے تھے۔ آئس نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ ہی دیر میں سب اس کے پاس سے چلے گئے۔ کوشش کرنا اب طبیعت خراب نہ ہو تمہاری، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اشر ذرا غصے سے بولا جبکہ آئی برو جھکا گیا۔ بچہ نہیں ہوں، پتہ ہے، وہ اسے چت لگاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دونوں تنہا تھے۔ ادھر آؤ، آئس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیوں؟ آپ کے پاس پوری دنیا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ بولی اور انگلیاں دیکھنے لگی۔ آئس کے لبوں پر مسکراہٹ سی بکھری۔ میں خود آؤں یا تم ادھر آ رہی ہو؟ وہ پھر بھی ضد کر کے وہیں بیٹھی رہی اور وہ آپ خود پھر سے کس سے شادی اٹھ کر کریں اس گے؟ کے وہ پاس آیا، اچانک ہی پوچھ بیٹھی جبکہ آئس نے زبردستی اس اس کی کا ہاتھ آنکھوں میں تھاما پہلی اور بار اسے لیے بیڈ پہ بیٹھ بے گیا۔ یقینی دیکھی، اور دل کیا ایسا ہو چاہتی گیا ہو؟ جیسے اس سے طلاق؟ زیادہ اس کے الفاظوں میں اس گنجائش سے نہیں۔ زیادہ پرسکون لمحہ کبھی آئس میسر نہ لب آیا لچک ہو۔ گیا۔ کیوں؟ میرے لیے تو پوری دنیا ہے، وجہ وہ نہیں ہے، مزے سے اس کی اس پر بات لہجے میں اٹا گیا۔ بولی۔ میں طلاق دے دوں گا، تم کس سے شادی ایک کرو مہینہ، گی؟ وہ کسی بولی بھی اور لگ نوکر کاٹنے لگی۔ ملازم وہ چوکیدار سر سے ہلا کر گیا۔ لیں گے۔ ایک مہینہ، ویسے بھی وہ گہرے لہجے میں ہماری بولا۔ اہمیت اتنی ہی ہے بس۔ پھر ہم وہ آزاد ہو ہنس پڑا۔ جائیں گے، ادا وہ غصے آہستگی سے سے اس کے بولی۔ پاس سے جانے لگی۔ 100%، اور میں اپنی بات کا پکا ہوں، یہ بات تم بچپن سے جانتی ہی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بول گئی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں، سگنیچر کی ضرورت ہے۔ سگنیچر؟ ادا حیران ہوئی۔ ہاں، جو میرے نکاح میں ہو کر کسی اور سے نکاح کر رہی ہو، اس کی زبان پر کیا بھروسہ؟ کیا بدتمیزی ہے؟ ادا جھنجلا گئی اور اٹھ کر کاغذ پین لے آئی اور اس پر سائن کر دیے۔ اب خوش؟ اس نے پرسکون سانس بھرا تھا۔ بریوو، وہ مسکرا رہا تھا۔ ادا جبکہ اٹھ کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ کیا اس نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، بس ایک مہینے کی تو بات ہے۔ وہ بھی پرسکون ہوتی کہ نیمرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں گھسیٹ لیا۔